اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوزیہ کی آواز آ رہی ہے؟ فوزیہ تو اپنی سیر سپاٹے کر رہی ہے، پتہ نہیں آ جاتی بھی ہے نہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نیا ٹاپک ہے اور پچھلا والا ہم نے کر لیا تھا، یاد ہے کیا کیا تھا پچھلے والے میں؟ ابھی یہ آسان ہے، کچھ تھوڑا بہت اس میں ایک چیپٹر میں تھوڑا سا ہی مشکل ہوا جو آپ کو سمجھ آ جائے گی چیز، اور زیادہ لمبا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہوئی ہیں، ان میں کچھ ایڈیشن کریں گے اور انشاءاللہ دو تین لیسن کور کر لیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا تھا، ایک سیکنڈ، یہ کیا تھا نا جملہ اسمی میں مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں۔ تو اس میں صرف مبتدا کی بتائی گئی تھی کہ مبتدا جو ہے وہ کب کب نکرہ آتا ہے، اور خبر کی میں نے خود ہی بتا دی تھی پھر آپ کو اینڈ پہ نا، خبر کی جو صورتیں تھیں وہ میں نے خود بتائی تھی کلاس کے اینڈ پہ، یاد ہے؟ 3 صورتیں ہوتی ہیں خبر کی۔ جی جی تو خبر کیا ہوتی ہے، خبر کیسے یوز ہوتی ہے؟ نکرہ۔ اچھا ایک سیکنڈ، خبر مفرد ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، اور مفرد کے حکم میں کیا کیا آتا ہے؟ 3 مرکبات بھی آتے ہیں نا مفرد کے حکم میں۔ جی جی، مرکب اضافی، ہاں مرکب مرکب توصیفی، توصیفی اور مرکب اشاری۔ مرکب مرکب اشاری، ہاں یہ مرکب اشاری کبھی خبر نہیں بنتا، اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے؟ دو مرکبات ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ خبر بنتے ہیں۔ اور مرکب جاری جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا مفرد کے حکم میں، وہ اس وہ کا تو قائم مقام۔ ہاں وہ قائم مقام خبر ہے، وہ شبہ جملہ خبر۔ اور اس کے بعد تیسری ٹائپ ہے وہ مبتدا اور خبر، یعنی خبر کیسے آ سکتی ہے، مفرد آ سکتی ہے، 3 ہی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، مفرد، شبہ جملہ اور تیسری جو ہے جملہ۔ اب اس میں آپ پارٹیشن کرنے کیا کیا کریں گے ساری چیزوں کو، یہ تو جملہ، مطلب صرف 2 ہی مرکبات آئیں گے نا، مطلب مرکب ہاں اشاری، دو ہی مرکب آئیں گے، مرکب اور اشاری آئے گا ہی مفرد۔ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا آئے گا آپ کا، 2 ہی مرکبات آئیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی، اشاری نہیں ہوگی اور وہ ہاں مرکب اشاری بھی نہیں نا۔ ہاں مرکب جاری اور ظرف مضاف تو اس میں آ جائے گا نا، ظرف مضاف ہے شبہ جملہ میں، شبہ جملہ میں ہاں، اور یہ جدھر بھی آئے گا خبر ہی بننا ہے اس صحیح۔ میں، ٹھیک ہے؟ باقی 2 مرکب جو ہے مفرد میں ڈال دیے، اضافی اور توصیفی، اور مفرد جو ہوتی ہے خبر، مفرد خبر جو ہوتی ہے نا 1 ورڈ جو ہوتی ہے وہ بھی اسی میں، 1 ورڈ یہ تینوں نکرہ 1 ہوتی ورڈ ہے۔ کے مفرد کے حکم میں، باقی یہ 2 جو ہیں یہ شبہ جملہ میں اور 2 جملہ میں، تو اس طرح پارٹیشن ہو جاتی ہے خبر کی۔ اور مبتدا کی جو ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی ریوائز کر لیتے تھوڑا سا۔ سب سے پہلے ہم نے چیز پڑھی تھی، صفت لانے سے جو مبتدا ہوتا ہے وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کے آگے اس کی صفت آ جائے تو مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں اب یہ نکرہ مبتدا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں تخصیص پیدا ہو گئی ہے نا۔ نکرہ تب بھی جو ہے نا وہ ہوگا، مبتدا بنے گا جب اس میں تخصیص پیدا ہوگی۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، لیکن اگر نکرہ جی کو بالکل۔ لانا ہو تو کم از کم اس میں تخصیص تو لانی ہے۔ تخصیص کا مطلب ہے اس کو تھوڑا خاص کرنا ہے، تو یہ ان طریقوں سے تخصیص پیدا ہوتی ہے۔ یہ طریقے ہم نے پڑھے تھے نا، یہ والے 5 6 یہ پڑھے تھے نا۔ اس میں پہلا جو باقی تھا بک کہ شیئر، اگر آپ کس کو لے آئیں شروع میں، باقی بک شیئر کر دیجیے۔ سوری آپ نے بتایا بھی نہیں، 1 منٹ میں کر دیتی ہوں، مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ اچھا تو پہلی جو چیز ہے میں نے لکھا بھی تھا اوپر، یہ میں نے بتایا تھا معرفہ، شبہ جملہ اور جملہ۔ اب اس کے آپ خود ہی ڈالنے کے، مفرد ہے یہ، معرفہ نہیں، سوری یہ مفرد ہے، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، شبہ جملہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، جملے میں بھی 2 چیزیں آتی وہ چیزیں آتی ہیں، ہیں۔ صحیح۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس میں مبتدا کب، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کو نکرہ بھی لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکرہ لانے کے لیے اس میں تخصیص پیدا کرنی ہے، اور تخصیص پیدا کرنے کے 6 طریقے ہم نے پڑھے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کی صفت لے آئیں آگے، مرکب توصیفی بنا کے لے آئیں نا، صحیح ہے؟
मुब्तदा को मुरकब तौसीफी बना के ले आए, और वो भी नकरा में। अगर मारफा में मुरकब तौसीफी है तो फिर तो उसको जरूरत नहीं तखसीस की, फिर तो वो मारफा इसम बन ही जाता है ना मुब्तदा, है ना। जी कोई हुआ करें ताकि मुझे समझ आए। अच्छा, दूसरा क्या है, खमसु सलावातिन जो है इसमें अब मुरकब इजाफी बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी नकरा है, ठीक है। नकरा क्यों है? क्योंकि नकरा की तरफ मुजाफ हो रहा है ना। जी अगर ये मारफा की तरफ हो रहा था तो ये मारफा ही होता ना, फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये नकरा की तरफ मुजाफ हो रहा है, इसलिए ये नकरा मुब्तदा आ रहा है। यहाँ पर इस्तिफाम आ गया शुरू में, तो ये आपका क्या मुब्तदा नकरा आ रहा है। और उसके जब बाद भी यहाँ पर माँ जब भी से नफी, इस्तेफाम आएगा तो आगे जो है मुब्तदा नकरा आएगा। हाँ सब जगह नकरा ही आ रहा है, ये भी नकरा ही है, ये भी नकरा ही है, आप सब देख रहे हैं ना। लेकिन जी तखसीस पैदा हो रही है। तखसीस कैसे पैदा हो रही है ना, उसमें सिफ्त ले आए, इसमें मुजाफिल है, नकरा ले आए तो उसका मुजाफ बना दिया, तखसीस पैदा हो गई। यानी मुजाफ तो बन रहा है ना, जी ठीक है। फिर यहाँ पे हमजा इस्तिफाम ले आए तखसीस पैदा करने के लिए, यहाँ पे नफी माँ से ले आए। उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे खबर को मुकद्दम ले आए जार मजरूर को, ठीक है। फिर जी आपने बिल्कुल। यहाँ पे क्या किया, यहाँ भी देखें नकरा ही है, लेकिन दुआ या बद्दुआ के लिए जब कलिमात आते हैं अल्लाह तो ताला। वो नकरा इसम भी फिर वो मुब्तदा बन जाता, ठीक है। तो सब कुछ आपके इसमें सामने है। आगे पीछे का तो कोई चक्कर नहीं है ना इसमें कि पहले आए या बाद में आए। नहीं नहीं, मुब्तदा अपनी जगह पे ही आएगा, बस नकरा आएगा, और उसको मखसूसा करने के लिए, उसमें तखसीस पैदा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ेगा। मसलन यहाँ सही। पे तखसीस पैदा करने के लिए हम खबर को मुकद्दम ले आए ना, हम्म। यहाँ पे यही किया, खबर मुकद्दम। अब इसमें ज़र्फ मुदाफिला भी हो सकता था, वो भी मुकद्दम हो सकता था, ये भी हो सकता। सही। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ दुआ और बद्दुआ की शर्त लगा दी। अल्फाज में। यहाँ पे नाफिया माँ से ले आए, ठीक है, नकरा इसमें हम्म, मुब्तदा है, लेकिन माँ नाफिया ले आए। और उसके बाद आ इस्तिफामिया ले आए। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि नकरा की तरफ, नकरा की तरफ मुजाफ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसमें तखसीस तो हो गई ना, ठीक है, जी क्योंकि हाँ हो रहा है। और इसमें भी हो गई, क्योंकि बाद में हम उसकी सिफ्त लें। अभी हम पढ़ते हैं माँ वाला मुशाबिला, सब पढ़े आएगा। अच्छा अच्छा। हम्म, माँ वाला मुशाबे मुशाबे बिलैसा। हम्म, हिस्सा अव्वल में जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए हम माँ का इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। माँ के अलावा दूसरे अल्फाज भी जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि दर्ज झेल हैं। हम्म। लैसा, ला, लाता, इन। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ा, जुमला इसमें को मरफी बनाने के लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। माँ जब नफी के लिए लगाते हैं जुमला इसमें पे, तो क्या होता है, क्या चेंजिंग आती है? माँ कोई चेंजिंग भी करता है या सिर्फ खड़ा हो जाता है साथ? जुमला इसमिया पे माँ लाते हैं तो माँ क्या करता है, लैसा वाला अमल करता है ना। खबर को उसके इसमें रखा हम बना देता है ना। लेते हैं। इस हाँ लैसा क्या मुब्तदा को करता अपना है, इसम बना लैसा, लेता है। लैसा खबर का, को हाँ लैसा काना वाला अमल करता है, जी और अमल माँ करता है। जो है वो लैसा वाला अमल करता है। लैसा तो काना की वही हो गया सिस्टर है ना। तो काना वाला करता है, तो काना क्या करता है, खबर को मरफू रखता है, सॉरी, इसम को मरफू रखता है, खबर को जाके मंसूब खबर कर। को मंसूब कर देता है, बिल्कुल। लैसा भी यही करता है कि लेकिन लैसा की खबर पे बी आ जाता है, ठीक है, याद जी रखना है, काना की खबर पे नहीं आता। सही। इसलिए माँ को मुशाबह लैसा कहते हैं कि माँ की खबर पे भी बी आ सकता है, ताकीद के लिए, नफी में ताकीद लानी हो ना अच्छा तो दोनों पे आ सकता है बी। सही। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, है ना। जी और बिल्कुल। हाँ, और कोई मिसाल, अलैहिस्सलाहु बी, आ, अहकमुल हाकिमीन। हाँ बी अहकमिल हाकिमीन भी है, और भी हैं बहुत सारी, बहुत कुरानी मिसालें हैं लैसा की, माँ की भी। अच्छा, अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि हाँ, माँ के अलावा दूसरे अल्फाज भी जुमला इसमिया को मनफी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे लैसा है, ला है, ला भी मनफी पैदा करता है, नफी पैदा करता है, ठीक है। लाता भी करता है और इन भी करता है, इनके बाद इल्ला आएगा तो करेगा, ठीक है, ये तो पता है, आपको पता होना चाहिए। जी इनके बाद इल्ला आएगा तो नफी भी पैदा होगी, हसर भी पैदा होगा,
सिर्फ नफी नहीं होगी, वो ताकीद भी पैदा हो जाएगी, असर आ जाएगा उसमें। उसके बाद लैसा है, उसमें बी के साथ हम कर सकते हैं, बी के बगैर भी ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ला जो है, ये इसका थोड़ा सा रूल अलग है, इसका जो इसम होता है वो नकिरा होता है, जबकि इनका इनका जो होता है वो मार्फा होता है। अभी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आ जाएगा समझ। आगे पढ़िए। मुदरजा बाला अल्फाज में लैसा। मंदरजा बाला अल्फाज में लैसा फेल है, जबकि बाकी हर हरूफ मा और ला ग्रामर की किताबों में मुशाबा बिल लैसा के उन्वान के तहत जिक्र किए जाते हैं, यानी वो मा और ला जो लैसा के मुशाबे हैं। हम्म, जिस तरह लैसा जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, मायने में नफी पैदा करता है और जुमला इस्मिया की खबर को नसब देता है, इसी तरह मा और ला भी जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, माना में नफी पैदा करते हैं और जुमला इस्मिया की खबर को नसब में ले जाते हैं, इसलिए इन्हें मा वाला मुशाबे बिलैसा कहते हैं। ठीक है। मा वाला, मा और ला मुशाबा बिल लैसा, ये दोनों लैसा की तरह है, ठीक है। अच्छा, दोनों की खबर पे खबर मंसूब होती है, सही है, ये याद रखना है। फिर उस पे अगर ताकीद करनी हो तो बी भी ले आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मा और ला के बारे में चंद जरूरी बातें। माँ और ला के बारे में चंद जरूरी बातें दर्ज झेल हैं। माँ का इस्म मारफा भी हो सकता है और नकरा भी, लेकिन ला का इस्म हमेशा नकरा होता है, जैसे ला वलदुन स्वालिहन, कोई लड़का नेक नहीं है, ला रजुलन मुज्तहिदन, कोई आदमी मेहनती नहीं है। ये लाई नफी जिन्स है या नफी वाला लाई नफी है? ला नफी है नहीं तो लाई नफी जिन्स का क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्या फर्क है दोनों में? वो एक हरकत के साथ हाँ, आता है। एक हरकत हरकत के साथ मंसूब होता है, ठीक है ना। जी। मबनी बर फता होता है हमेशा उस पर, जैसे आप कहते हैं ना मुनादा मबनी बर दम्मा होता है। मुनादा जब भी आएगा, मुफरद मुनादा आएगा, मुनादा, तो उस पर एक पेश आएगी, ठीक है, हमेशा, कोई और रूल नहीं है। इसी तरह ला नफी जिन्स का भी यही रूल है, लेकिन ये वाला ला इसके बाद नफी वाला जो है, आप- ला हाँ, नफी, उसमें भी खबर उसकी मंसूब होती है, और जो नहीं, उसका ला नफी जिन्स का इसम मंसूब होता है और खबर क्या होती है, वो मरफू ही होती है। मरफू। लेकिन इसमें क्या है, इसका इसम जो है मरफू और खबर है, क्योंकि ये लैसा वाला अमल कर रहा है ना, ये माँ वाला जी। अमल कर रहा है, माँ मुशब्बह बिल लैसा। तो लैसा की खबर जो होती है मरफू होती है, और सॉरी, इसम मरफू होता है और जो खबर होती है मंसूब होती है, मंसूब है। ठीक है। तो बाकी जो है माँ का जो इसम होता है वो मार्फा और नकरा दोनों तरह से आ सकता है। ला का इसम हमेशा नकरा आएगा, ये फर्क याद रखना है। सही। जिस ला का इसम नकरा आ जाएगा वो लाए नफी लफी जिन्स नहीं होगा, ठीक है। अगर जी। एक जबर के साथ नकरा आएगा ना, तो फिर तो वो हो सकता है लाए नफी जिन्स होगा। लेकिन अगर दो जबर या दो पेश आ रहे हैं, दो जेर आ रहे हैं, तो फिर वो क्या है, जाहिर है उसका इसम आ रहा है तो मरफू या तो दो दमों के साथ ही आएगा, मंसूब तो नहीं होगा, दो जेर भी नहीं होंगे, तो दमे के साथ ही मरफू होगा ला का इसम, और खबर मंसूब होगी दो जबर के साथ। अलिफ भी ऐड होगा। आगे क्या है, ला रजुलन, ये पढ़ लिया, कोई आदमी मेहनती नहीं है, बस ये मतलब है इसका। ये पूरी जिन्स की नफी नहीं कर रहा, ला नफी जिन्स पूरी जिन्स की नफी कर देता। कोई भी कोई, आदमी नहीं है। हाँ। हाँ, कोई भी आदमी नहीं है, ठीक है, घर पर नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, माँ की खबर माँ की खबर पर लैसा की तरह जोर पैदा करने के लिए हरूफ जर बा भी दाखिल किया जाता है, जबकि ला की खबर के साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा, माँ की खबर पर लैसा की तरह जो बी दाखिल किया जाता है, जबकि ला की खबर पर ऐसा नहीं होता, ये भी फर्क है, ठीक है। वो जरूरी बातें जो बता रहे हैं ना, उनको नोट करना है। एक कॉलम बना के बाकी साथ साथ जो है ना लिखती जाए, अच्छा रहेगा मैं लिखूं और साथ लिखा हुआ है सब कुछ, देखिए ना, मैं बताती हूँ आपको। वो कॉलम अलग से। हाँ, तो ये देखे ना, ये है आपका माँ, माँ के क्या रूल है और ला के क्या है।
हाँ, ये माँ के मार्फा, साथ ये लैसा भी मार्फा, लेते ये हैं। नकरा दोनों हो सकते हैं। नंबर एक तो यही हो गया कि माँ का जो इसम होता है मार्फा नकरा दोनों तरह से आ सकता है। मार्फा भी आ सकता है और नकरा भी आ सकता है। इसका जो इसम होगा, ये मैं इसम की बात कर रही हूँ, ठीक है, जी इसम की जी। बात कर रही हूँ। ये जो मैं कर रही हूँ हमेशा नकरा, ऑलवेज नकरा, सिर्फ नकरा, ओनली नकरा। ठीक है। दूसरा फर्क क्या है कि माँ की खबर के ऊपर ताकीद के लिए क्या आ सकता है, बी दाखिल हो सकता भी है। आ सकता है, हाँ। खबर पर बी दाखिल हो सकता है, मजरूर है। ज्यादा ताकीद लानी होगी तो, वरना मंसूब ही होती है खबर, लेकिन अगर ज्यादा ताकीद लानी है नफी में तो बी दाखिल करते हैं, ठीक है। इसमें और बी यहाँ पे दाखिल, नहीं होगा। और यहाँ पे बी दाखिल नहीं होगा। कोई मुश्किल बात नहीं, और पहली दफा पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, मिक्सअप हो रही। तो इसमें बी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लईसा में भी ये सारे काम हो, लईसा के भी ये सारे काम होते हैं, ठीक है, ठीक है। माँ और लैसा का जो है वो हाँ, एक जैसा। हाँ, लईसा और माँ में थोड़ा सा ये फर्क होगा कि इसका तो नकरा भी आ सकता है ना इसम, माँ का नहीं, लईसा का नहीं आएगा, क्योंकि लईसा का इसम जो है ना वो या तो जमीर होगी या इसम मारफा होगा। अच्छा, नखरा नहीं होगा बस। जमीर भी हो सकती है अगर इसम जाहिर, उसके फेल वाले रूल होंगे ना। तेल वाले रूल होंगे तो बिल्कुल। उसमें जैसे फेल माजी के रूल होते हैं कि उसका पहले और चौथे सीगे में फाइल बाहर भी आ सकता है, नहीं तो अंदर आ सकता है ना, और फिर बाकियों में साथ ही लगा होगा। और उसकी एक ही गर्दान होती है, माँ की तो कोई गर्दान नहीं होती ना, सही। माँ की तो कोई गर्दान नहीं है, लेकिन लईसा की एक ही गर्दान होती है। लईसा माजी ही होती है, मुजारे नहीं होती, और कोई गर्दान नहीं होती। काना की तो सारी हो जाती है, मुजारे भी हो जाती है सब। तो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा, फर्क है। खबर जो है वो सबकी मंसूब होगी बाजी। लैसा की तो खबर मंसूब होगी। सबकी मंसूब है, और इसम सबका मरफू है, ठीक है। और ला का नहीं है ना। ला का हाँ, नहीं है। इसके दोनों हो सकते हैं, इसका सिर्फ नकरा है और लईसा का सिर्फ मार्फा है, क्योंकि उसकी जमीर भी आ सकती है और बाहर इसम मार्फा वो भी आ सकता है, इसम जाहिर भी आ सकता है। अच्छा, कभी ला के आखिर में पढ़िए। कभी ला के आखिर में मुबालगे के लिए ता लगा देते हैं। लंबी हम्म। ता जो है वो लगा देते हैं। इस वक्त इसका इस्म और खबर दोनों ऐसा इस्म होते हैं जो जमाने पर दलालत करते हैं। हम्म। मसलन वक्त, हीन, साग, सा। इनमें से एक का हज़फ करना जरूरी है। हम्म। आमतौर पर इस्म हम्म। हज़फ होता है, जैसे लाता, हीना, मनासिन। हाँ, और जो असल में लाता, लाता ला अलहीनो, तल हीनो लातल हीना मनासिम था। अब देखिए इतना हीनो ये कुरान हीना मजीद, मनासिन था। ये कुरान मजीद में आता है ना, लाता हीना मनासिम, इस तरह नहीं आता है, इस तरह आता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि कभी ला जो होता है ना नफी वाला, इसके इसके साथ ला के साथ ता भी ऐड हो जाती है, लाता। अब ये नहीं कि ये कोई मुन्नस बन गया है, ये भी एक ही हर्फ ही है और नफी करने वाला है। तो ला के आखिर में मुबालगे के लिए ता आती है भाई, मुबालगे के लिए। ला नफी भी कर रहा है और मुबालगे का मानी भी पैदा कर रहा है। इस वक्त इसका इस्म और खबर दोनों ऐसा इस्म होते हैं, इस्म और खबर दोनों है, ठीक है ना, जो जमाने पर दलालत करते हैं, जगह पे नहीं, ज़र्फ़े ज़मान पे दलालत करते हैं, ठीक है। इनमें से एक का हज़फ करना जरूरी है, दो आएंगे, ठीक है, दो जमाने पे दलालत करने वाले आएंगे, बट आपने क्या करना है कि एक को हज़फ कर देना है। आमतौर पर इसम हज़फ होता है, इसम को हज़फ किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये इसका इसम है लाता का, और ये इसका हीना मनासिन इसकी खबर है। किसकी खबर है, लाता की ना। और ये इसका इस्मु लाता है, ये मरफू है, और ये मंसूब है खबर। रूल तो वही चल रहे हैं सारे, लेकिन जी। ये दो दफा आ रहा है तो इसको एक दफा निकाल देंगे, तो ये आपका कट गया, तो लाता हीना मनासिन आ गया। समझ आ रही? कहीं आपको नजर आए लाता, तो वो भी ला ही है, बस उसमें क्या होता है, थोड़ा मुबालगा होता है, नफी के लिए मुबालगे होता के है। लिए पास उसके होते हैं। रूल ला वाले ही होते हैं, लेकिन उसका इसम और खबर जो होते हैं वो दोनों किस पे दलालत करते हैं, जमाने पे दलालत करते हैं, वक्त पे। और ये हीना क्या होता है, हीना भी वक्त ही होता है ना, और साथ भी ये वक्त, सिर्फ मुबतदा है, वक्त वक्त देता के है। लिए होता है ना। हाँ, जब का मानी साथ। देता है ना, तो जब वक्त ही होता है ना।
جی تو یہ ہے، تو چاہے وقت نظر آئے 2 دفعہ آئے گا، ساتھ آئے 2 دفعہ آئے گا، ہی نہ آئے گا 2 دفعہ آئے گا، تو ایک دفعہ نکال، یعنی اسم کو نکال دینا ہے اور باقی اس خبر کے ساتھ پڑھ دینا، کیونکہ اتنا لمبا جملہ بہت مشکل ہے، تو یہ عربیوں نے پھر رول بنائے نان عربک جو ہیں ان کے لیے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کبھی 1 منٹ۔ کچھ لکھنا تھا؟ کبھی حرف ان کو بھی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، ہم، ان المجتہد راسبن، محنتی ناکام ہونے والا نہیں ہے۔ ہم۔ ان نفی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نہیں آ رہا آگے، ہاں اللہ نہیں آ رہا جب یہی۔ اللہ آئے گا تو حسر آئے گا۔ اچھا ٹھیک ٹھیک۔ سورہ یوسف میں آتا ہے نا، ان ہاذا، نہیں ہے یہ، آگے کیا کسی کو آیت یاد ہے؟ ان ہاذا، آگے ملک، ملک ہے نا، فرشتہ، جی اللہ م- ملکن، ملائک، ملکن ہاں ملک، ایک فرشتہ ہے، بالکل ایک یعنی فرشتہ، نہیں ہے یہ مگر کیا ہے؟ ایک فرشتہ۔ ایک فرشتہ۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے ملکن بھی ہو سکتا ہے، ملک کن تب ہوگا جب اس میں سے نکالیں گے، یہاں سے کچھ نہیں نکل رہا، ملک کو نہیں ہوگا۔ اچھا ایک ہوتا ہے نا وما محمد ماں آتا ہے، ماں کے بعد بھی اللہ آتا ہے، وہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے، ان کے بعد بھی آتا ہے، وہ بھی، دونوں میں حسر ہی پیدا ہوتا ہے، اللہ آئے گا تو حسر ہے، مگر صرف ایک فرشتہ ہے، یعنی یہ کچھ اور نہیں ہے، یہاں پہ نہیں آ رہا، یہاں پہ سمپل نفی کے لیے آ رہا ہے، نفی تو کے یہ لیے اس آ کا رہا اسم ہو گیا مرفوع، اور خبر وہی ماں والی بات ہو گئی، لا والی بات ہو گئی۔ اس میں جو نئی چیز آپ نے پڑھی وہ لاتا ہی ہے، باقی تو سب۔ اچھا اس کے بعد ان، ہے۔ ان بھی ماں کی طرح نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ ہم، اب صرف لا ٹھیک ہے، ہے جو نکرہ پہ ہی ہوتا ہے، باقی یہ بھی معرفہ پہ ہوتا ہے، ہاں یعنی یہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ ماں کی طرح ہوتا ہے، ماں کی طرح۔ اگر ماں لا اور ان، اگر ماں لا اور ان کے اسم اور خبر کے درمیان، اگر ماں لا اور ان کے اسم اور خبر کے درمیان اللہ آ جائے، یا ان کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے، ماں کے بعد حرف زائد ان آ جائے، یا لا کے اسم اور خبر سے کوئی معرفہ آ جائے، تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے ما انتا الا بشر مثلنا۔ اچھا سورہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ شعراء۔ ماں لا اور ان، 3 حرف پڑے ہیں نا ہم نے اوپر، 3 ہی پڑے ہیں نا، جی ماں بھی پڑھا ہے، لا بھی پڑھا ہے، لاتا بھی پڑھا ہے، لیکن لاتا اور لا جو ہے تقریباً سیم ہی ہے، اس میں مبالغہ ہے اور کچھ نہیں، وہ یوز بھی نہیں ہوتا اتنا، قرآن مجید میں 1 بار آیا یا 2 بار، تو ما لا اور ان، یہ 3 حرف نفی کے پڑھے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کہ اسم اور خبر کے درمیان اللہ آ جائے، یعنی پہلے اسم آئے پھر خبر آئے پھر اللہ آ جائے بیچ میں، یا ان کی خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ نیچے والے میں ہے نا۔ اچھا تیسری کیا بات ہے؟ ماں کے بعد حرف زائد ان آ جائے، ماں آئے لیکن اس کے بعد حرف ان آ جائے، زائد آ جائے، یا لا کے اسم اور خبر میں سے کوئی معرفہ ہو جائے، خبر یا لا کے اسم اور خبر میں سے، لا کی جو اسم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے نا، نکرہ نکرا ہوتا ہوتا ہے، ہے نا، لیکن نکرا یہاں ہوتا ہے۔ معرفہ آ جائے، معرفہ آ جائے یعنی اس کے الٹ ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بولا اللہ بشر مثلنا، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں نہیں ہو تم مگر ایک انسان ہماری طرح کے، تو سارے پیغمبروں کو یہی جواب ملا نا، جی ما انت الا بشر مثلنا، تم تمہارے ہماری طرح کے انسان ہو۔ اب اس میں ہوا کیا ہے کہ آپ کا ماں آیا ہے، ماں کا اسم اور ماں کی خبر کے درمیان اللہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو پہلی والی بول رہی ہوں۔ ہاں تو آ سکتا ہے، یعنی تو عمل باطل ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کام کرنا ضروری ہے کہ عمل باطل کر دیں، جیسے انما آتا ہے نا ماں کافا کے ساتھ، اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اسی مطلب اب طرح نفی جو نہیں دے گا نا اللہ، میننگ۔
इल्ला आने से इस माँ का अमल जो है ना बातिल हो जाता है, बातिल हो यानी गई। माँ की खबर मंसूब होनी चाहिए थी तो मरफू आ रही है। अच्छा माँ की खबर है ना, तो माँ की खबर मंसूब होती है ना, जी। लेकिन उसके इस्म और खबर के बीच में इल्ला आ गया तब उसकी खबर भी मरफू हुई है, बातिल हो गया अमल, मंसूब नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब खबर की उससे जो बातिल हो जाएगा। हम्म। अगर इल्ला ना होता तो यहाँ बशरन होता ना, जी। लेकिन अभी इल्ला आया है तो उसने माँ का जो अमल था मंसूब करने का, खबर को ही मंसूब करता था ना, ये तो मरफू ही रहती थी ना, तो वो जो थी उसका अमल बातिल हो गया, मंसूब नहीं आया। ला रजुलुन, अब ये ला उसके बाद नकरा इसम आ रहा है, ठीक है, इसके बाद इल्ला आ गया तो उसका अमल भी बातिल हो गया, उसने भी मंसूब नहीं किया। मरफूई किया है। हाँ, नॉर्मली क्या होता है, ला रजुलुन खाइनन, ठीक जी है ना, बिल्कुल। जी। लेकिन इल्ला आ गया तो अब इल्ला की वजह से फिर ये क्या हुआ, उसकी खबर जो है उस अमल बातिल हो गया इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद इन्नल इस्लामु इल्ला दीनुन नासिम, ये इन है, ठीक है। अब इन का इसम और इन की खबर दीनुन नासिम, इसके बीच में इल्ला आ गया, पहले माँ का बताया फिर ला का बताया, अब इन का बताया। आप क्या बता रहे हैं, इसमें अब भी वही हुआ है, मरफू इसमें हो भी गया है। वही होता है, मंसूब नहीं हुआ। तो अगर आप कभी हम्म, मंसूब देखे ना तो फिर आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कि बीच में इल्ला आ गया दोनों के बीच। सही। अच्छा, अब या अगली बात उन्होंने बताई थी कि मार्फा हो जाए, खबर जो है वो खबर मुकद्दम हो जाए, और इसको आप क्या, इसमें हाँ, ये माँ का इसम जो होता है वो तो मार्फा ही होता है ना, जी। खबर मुकद्दम हो गई है, ठीक है। जी। ये माँ का इसम है, मार्फा होता है और खबर नकरा होती है ना, तब भी उसका अमल बातिल बातिल हो गया, खबर मरफू ही आ रही है, मंसूब नहीं हुई। कि यहाँ पर क्यों इल्ला तो नहीं आया, फिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे भी अमल बातिल हो रहा है खबर का, खबर पहले आ गई है ना। पहले आ गई है, मुकद्दम हो गई। गुड। मुब्तदा बाद में चला गया, खबर मुकद्दम हो गई है, तो कोई ना कोई वजह होगी तभी ऐसे ही होगा, वरना नहीं होगा। अगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर तो मंसूबी होगी और बी भी आएगा। इसमें क्या है, माँ इन जायदुन कायमुन, अब ये माँ जैदुन, है, अब इसमें इन आ गया, ये जायदा आ जायदुन, गया ना इन जायदा है, इसकी जरूरत हाँ, नहीं है, माँ नफी के लिए आ रहा है और इन जायदा आ गया है। तो अभी भी क्या है, माँ का इसम माँ ये की वजह खबर है। हाँ, दोनों से मरफू ही आ रहे हैं। मरफू आ रहा इसको तो मरफू होना ही है ना, ये भी मरफू हो रहा है साथ, है। क्योंकि जी। इन जायदा आ गया। अच्छा, अगला क्या है, ये ला आ रहा है, ठीक है, ला का इसम मारफा हो गया है। तो अब क्या हुआ है, अब ला वही का हुआ है ना। इसम जो होता है मारफा हो गया, वैसे तो नकरा होता है ना ला का इसम, जी। मारफा हो गया। तो अब इस यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, ये मारफा हो गया था, ये भी मारफा था, दोनों मारफा थे ना, तो फिर उसमें या इन जायदा भी था। ला के इसका तो दोनों, होता ही मार्फा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, माँ ला में के तो कोई दोनों फर्क नहीं नकरा होते पड़ता। हैं ना। ला ला के का दोनों नकरा नकरा होता है होते तो हैं। या मार्फा हो गया, तो अब ये इसका इसम है, और बाकिन क्या है, इसकी खबर है। तो अब आप क्या कहेंगे, बाकिन मजरूर क्यों हो गया, जरा बताएं मुझे थोड़ा सा, ये मजरूर क्यों हो गया है, इसको तो मरफू होना चाहिए था ना, नकरा होना चाहिए मुदाफ था। मुदाफ इलैह बन रहा है। मुदाफ इलैह है। नहीं, ये मुजाफ मजाक तो नहीं है। कौन मुजाफ बन रहा है, कौन मजरूर बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। यहाँ पे अच्छा। ये अलग है और ये अलग है, ये असल हाँ, में कौन बता रहा मुदाफ है, बने रहे। ये बाकी युन है, इसकी जेरों पे ना जाया करें, ये बाकी युन है ये, ठीक है, और ये दो पेश के साथ आ रहा है, अब पेश को हटा के तो एक जेर और लगा दिए। तो ये बाकिन हो गया, मजरूर हो गया। तो ये रफई हालत है, जरी हालत नहीं है, नस्बी तो हो ही नहीं सकती ना। आपने पढ़ा था ना नाकिस के बारे में, नाकिस जो होता है उसकी नस्बी रफई और जरी हालत एक ही होती है, आपने खुद फाइंड आउट करना होगा कि रफई है या जरी है। तो जरी के लिए तो यहाँ कोई सबब भी नहीं है, कहाँ से मुजाफ बन रहा है या पीछे हरफ जर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये मरफू है, ठीक है। मरफू और मरफू क्यों है, कि ला का इसम है ना, इसे में।
لا کی خبر ہے، لا کا اسم اسم جو معرفہ ہو گیا، خبر اس کی جو ہے اس پہ کوئی عمل ہی نہیں ہوا، منسوب نہیں ہوئی. اگر یہ نکرا ہوتا تو پھر یہ منسوب ہوتا نا، منصوب. باقی ین ہوتا. لیکن یہ چونکہ معرفہ ہو گیا ہے تو اب اس کا عمل باطل ہو گیا خبر کے اوپر لا کا. یہ بھی جیسے مرفوع یہ باقین کیا ہوا ہے؟ المال و باقین، یہ کیا کون سا وہ مطلب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس کنیکشن میں ہے المال و باقین؟ یہ خبر ہے نا، مرفوع ہے، خبر ہے، نکرا ہے. اس کو آپ باقی یون سمجھے نا، اگر باقی یون لگائیں گے تو صحیح ہے، خبر ہے. ہاں فی، لیکن یہ پھر آگے جو فی ہے فی وہ نا، پھر وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اوکے وہ ٹھیک مرکب ہے. جاری بن رہا ہے. یہ آپ کا ہاں مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ کیا ہاں بن ہاں گئے دونوں مل کے؟ مجرور بن گئے نا. فی کا مرکب اضافی بن کے مجرور ہو گیا فی کا. تو فی کو فی اور حرف جر اور مجرور مل کے مرکب جاری بن گئے نا. جی جی. ہاں، بن رہے ہیں. تو اب اس یہ کو مرکب مرکب جاری جاری کیا کہیں گے یا اضافی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دونوں دونوں ہے، مضاف مضاف الیہ بھی ہے اور حرف جر بھی ہے، تو اگر دونوں شروع جاری میں حرف بنیں گے. جر آتا ہے نا تو آگے چاہے جتنا بڑا جملہ آ جائے، چاہے ہاں پوری ہاں، آیت آ جائے. مضاف دیکھیں الیہ بھی ہو تب بھی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ بی آتا ہے نا. جی اب یہ دیکھیں آگے کتنا کچھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سارا مجرور ہو جاتا ہے، جار مجرور بن جاتا ہے. یہ کرواؤں گی میں آپ کو کس دن پھر، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کو یہ بی آ گیا نا، تو بی کی وجہ سے یہ اسم ہے یہاں پہ، بسمی اسم ہے نا، جی جی مضاف بن رہا ہے، پھر یہ مضاف الیہ ہے، پھر یہ موصوف بھی بن رہا ہے، یہ اس کی صفت 1 بن رہا ہے، صفت 2 بن رہا ہے. تو یہ اتنا کچھ بن کے تو بی سے ملٹیپلائی ہو کے تو پورا جار مجرور بن گیا. اور یہ فریز بنے گا، یہ پوری آیت فریز کی شکل میں ہے، یہ جملہ نہیں ہے. جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن شروع الرحیم، تو شروع خود لگاتے ہیں نا، اس میں تو شروع کوئی نہیں ہے. اللہ کے نام کے ساتھ. ہاں تو نام اللہ تو وہ نام الرحمن. ہاں تو اس کو پورے کو آپ متعلق بناتے ہیں نا اشراؤ کا. اشراؤ کا شروع کرتی ہوں، اشراؤ شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، شرع سے اشراؤ میں شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا شروع کریں. یہ تو یونیورسل ہے، سب کے لیے آ جائے گا. لیکن پھر اگر آپ لکھنے لگیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اکتبو، کھانے بولنے پڑھنے لگیں تو اقرأو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مرضی ہے لگا لیں، صحیح ہے. لیکن ہم ایک کامن فعل لگا لیتے ہیں کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے اور یہ متعلق ہے، بس ختم بات، مفعول ہے ہی نہیں اس میں. یہ بی کی وجہ سے پورا مجرور ہو کے یہ متعلق جار مجرور بن کے متعلق ہو گیا اس فعل کا. اور جی یہ فعل لگائے بغیر تو جملہ، دیکھیں قرآن مجید کی کوئی بھی آیت فریز کی شکل میں نہیں ہے. یا تو اس کا اگر فریز آ رہا ہے تو پیچھے مبتدا معذوف ہے یا اس کا فعل معذوف ہے. سمجھ آئی؟ ازیوم تو کرنا ہے. بالکل بالکل اسی طرح یہ بھی آپ کا جو ہے نا، اس کو اندر بریکٹ میں کر لیں. اور یہ دونوں کو کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ. اس پہ تو بلیو کرتی ہے نا کہ یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا. جی جی جی. ہاں، اب یہ کیا بن گیا؟ مضاف مضاف الیہ بن کے یہ مجرور بن جائے گا نا، مرکب اضافی بن کے مجرور بن جائے گا فی کا. تو فی جار اپنے مجرور سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جیسے یہ پورا مجرور بن گیا نا، بی کو چھوڑ کے پورا مرکب، سارا مجرور بن گیا. جی تو مرکب مرکب جی. جاری بن کے پھر کیا بنتا ہے جملے میں؟ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ ہو، متعلق. متعلق ہی بنتے ہیں. تو یہ آپ کی خبر ہوگی باقی یون، اور یہ آپ کا لا کا اسم ہو گیا. اب لا کا اسم اگر نکرہ ہوتا تو یہ باقی ین ہو جاتا، لیکن لا کا اسم معرفہ ہو گیا ہے، رول ٹوٹا ہے، تو اس لیے ابھی یہ جو ہے اس نے اس پہ عمل کیا ہی نہیں، یہ مرفوع کی مرفوع ہی رہے گی. ٹھیک ہے. لا، ما، لیسا، ان اور لاتا، ان سب کی خبر منصوب ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں. تو اس میں اگر یہ رول کیوں ٹوٹا ہے؟ اور اس میں رول رول ٹوٹنے کی وجہ؟ رول اس لیے ٹوٹا ہے کہ لا کا اسم نکرہ ہوتا ہے نا، جی. لا کا اسم اور نکرہ خبر ہوتا ہے، پھر ہم نے پڑھا رول خبر تو بھی یہی ہے نا. جب یہ معرفہ آ گیا تو اس کا عمل باطن ہو گیا.
اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ان سب جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا. یہ ساری جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا, یہ اس کو دوبارہ پڑھیے گا, پھر آپ یا ریکارڈنگ سنیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. رول کیوں ٹوٹا ہے؟ اگر مال لا اور ان کے اسم اور خبر کے درمیان اللہ آ جائے, یہ تو ایک بات ہوگی نا, یہ تو اللہ والی مثالیں ہوں گی نا 3. یہ تو اللہ آ گیا نا, اس وجہ سے رول ٹوٹ گیا. ٹھیک جی ہے, بالکل. تو اس کا عمل باطل ہو گیا نا, اس کی خبر جی مرفوع آ رہی ہے. منصوب آنے کی بجائے ماں کی بھی, لا کی بھی اور ان کی بھی خبر منصوب آنے کی بجائے مرفوع آ رہی ہے. دوسری بات کیا ہے, یا ان کی خبر اس کے اسم پر یا ان کی خبر اس کے اسم مقدم پر, ہے. اب یہ انہوں نے اس لگا دیا نا, اس لیے تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. ان کی خبر پر مقدم ہو جائے, یا ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے. ایک یہاں ان لگانا چاہیے تھا. ماں کے بعد حرف زائد ان آ جائے, ٹھیک ہے, یا لا کے اسم اور خبر میں سے کوئی معرفہ آ جائے, تو یہ جہاں جہاں رول ٹوٹے گا وہاں پہ عمل باطل ہو جائے گا. یہی انہوں نے بتایا. یہاں پر کیا کیوں ٹوٹا ہے؟ یہاں تو اللہ کی وجہ سے ٹوٹا ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کی خبر مقدم ہو گئی ہے اس کے اسم پر. اسی پر. ماں کا اسم پہلے آتا ہے, خبر بعد میں, تو باطل ہو گیا عمل, کیونکہ آپ کے خبر مقدم ہو گئی. یہاں پر کیا ہے؟ ان زائدہ آ گیا. یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ کی خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے, معرفہ آ گئی تو عمل باطل ہو. لا کا خبر اور وہ یہ میں نے اسم کتنی دونوں دفعہ نکرات پڑھایا, ہیں. تب جا کے چیزیں مجھے یاد ہوئی ہیں تھوڑی جا کے. ابھی بھی کئی دفعہ مجھے بک آ کے دیکھنی پڑتی, کوئی ٹیسٹ وغیرہ آ جائے میرا بھی. تو صحیح ہے, سمجھ آئیے تو سمجھ لیں, بہت اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے اور ہر چیز بتائی ہوئی ہے, سب مشکل کچھ نہیں ہے. عمل باطل ہوگا یا عمل ہوگا. باطل کب ہوگا اس کے لیے وہ ہے نا, یا تو اللہ آ جائے گا درمیان میں, یا پھر جو اس کا اسم ہے وہ خبر پہ ہو جائے گا, یا انزائدہ آ جائے گا, یا پھر یہ معرفہ. یہ آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا. لائن نفی جنس بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ. لائن نفی جنس ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, اس میں کوئی زیادہ اتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک ایک دو کریں گے تاکہ یہ بک ختم ہو. ابھی کافی رہتی ہے یہ بک, میں کل دیکھ رہی تھی, میں نے کہا وہ بہت چیپٹر رہتے ہیں ابھی, اور آگے جو چیزیں آ رہی ہیں تھوڑی اینڈ پہ وہ مشکل ہے, ان کو پھر کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہو. تو پڑھیں, کون پڑھے گا؟ لائے نفی جنس. ہم، حصہ اول میں لائے نفی جنس کے بارے میں ہم مختصراً پڑھ چکے ہیں. ہم، لائے نفی جنس کے بارے میں مزید کچھ باتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1, لائے نفی جنس کا اسم 3 صورتوں میں آتا ہے. نمبر 1, مضاف. لا غلام رجل ظریف. ہم، اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے. ہم. پڑھوں بات ہی آگے, یہ ہاں سمجھائیں گی آپ؟ ہاں, یہ تو سمپل ہی ہے نا. جی. یہ لا کا اسم ہے نا, منصوب ہو رہا ہے نا, مبنی بر فتح ہے نا, یہ تو آتا ہی ہے. ہاں. اور یہ مضاف بن کے آ رہا ہے نا, تو یہ مضاف الیہ ہے. اور یہ کیا؟ لا کی خبر ہے, تو لا کی خبر تو مرفوع ہی ہوتی ہے. اسم جی. منصوب ہوتا ہے تو خبر وہ اپوزٹ ہی ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے. جی. جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں ان میں خبر منصوب تھی اور اسم مرفوع تھے. ٹھیک ہے, ایسے ہی جی. تھا نا اوپر, پھر وہ جو عمل باطل ہوا وہ بات کی بات ہے. یہاں پہ تو سمپل سی بات ہے کہ اس کا لا کا اسم جو ہوتا ہے ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مضاف ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ یہ آپ کا مضاف ہے, اور یہ آپ کا یہاں پہ یہ ہے, اور یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ آپ کا کیا پورا اس کا لا کا اسم ہے, اور یہ اس کی خبر ہے جو کہ خبر ہے. ہاں آ رہی ہے. اس صورت میں یہ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں, یہ مبنی بر فتح نہیں ہے, یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ مبنی بر فتح تب ہوتا ہے جب مضاف نہ بن رہا ہو. صحیح. سمجھ آئیے, لا ریبہ جو ہے اس میں ریبہ مضاف تھوڑی ہے, جی. اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مبنی بر فتح کہیں گے. یہ مضاف نہیں ہے. جب مضاف ہوگا تو اس صورت میں منصوب ہوگا. دونوں میں فرق دیکھیں نا, مبنی بر فتح اور منصوب میں فرق ہے. یہاں پہ یہ مبنی ہو رہا ہے, لا ریبہ جو ہے مبنی ہے, مبنی ہے یہ. یہاں پر یہ منصوب ہے.
دونوں میں فرق ہے مبنی میں اور منصوب ہونے میں. ابھی آگے پڑھتے ہیں پھر سمجھ آئے گی. اب نمبر 2 کیا ہے؟ مشابہ مضاف. یہ تو ہاں مضاف نمبر تھا 2 نا، یہ تو مضاف تھا نا، یہ مشابہ مضاف. اس سے مراد وہ اسم ہیں جو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے بعد میں آنے والے اسم کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے لا راکبن فرسن ذاہبن. تو اب یہ لا کون سا ہے؟ اس کا اسم نکرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. اور فرسن ذاہبن، فرسن کہتے ہیں گھوڑے کو، منصوبہ ہے. راکبن نکرہ ہے، منصوبہ ہے. اور یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے، جیسے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج تھا نا. جی کتنا محتاج ہوتا ہے؟ مضاف آ جائے تو سمجھ لو اگلا مضاف الیہ ہے، چاہے آپ کو زیر لازمن نظر بھی نہ آ رہی ہو. جی اگر کنفرم ہو جائے کہ پہلا والا مضاف ہے تو دوسرا والا لازم مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف کے کنفرم ہونے کی یہ ہے کہ الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتا، تو مضاف ہی بنے گا اگر وہ نون ہے تو، ٹھیک ہے. جی اچھا، تو یہ اس کا کتنا محتاج ہے نا. تو اس سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے بعد میں آنے والے اسم کا اسی طرح محتاج ہوتا ہے جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس سے مراد وہ یہ اسم ہے جو راکبن اپنے فرسن بعد ہے نا، والے اس کی بات کر رہے اسم ہیں. کا ہاں اسی طرح. تو بعد والا اسم کیا ہے؟ فرسن. فرسن. ہاں تو اب یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا، جو بھی بن رہا ہے، ہاں لیکن ضروری ہے. راکبن ہوتا ہے سوار، جی ٹھیک ہے. جی اچھا اب دیکھیں یہاں پہ مضاف ہونے کی وجہ سے ایک زبر آئی تھی، یہاں یہ مضاف نہیں بن رہا، تنوین کے ساتھ کبھی مضاف نہیں ہوتا، یہ بھی مجرور نہیں ہے. تو یہ کیا بالکل بنے گا؟ نہیں ہے کوئی بھی سوار، گھڑ سوار کہہ لینا، جی جانے والا، ذاہب جانے والا، یعنی ٹانگے کی سواری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یا سوار کہہ لیں، پیسنجر کہہ لیں. تو ذاہب جانے والا، ذاہب اسم الفاعل ہے ذہب سے. اب اس کو دیکھ لیں تو یہ اب موصوف بھی تو صفت کے محتاج ہوتا، صفت بھی تو موصوف کا، اور موصوف بھی تو صفت کا محتاج ہوتا ہے نا. بالکل بتا دیتا ہے، بالکل. اسی طرح جو ہوتا ہے معطوف علیہ، وہ اپنے معطوف کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر بنے گا ہی نہیں وہ معطوف علیہ. صحیح ہے. مرکب عطفی میں اس کا مطلب ہے اس کی جو جس اس کا اس اسم جو ہوتا ہے، لائے ہاں نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نکرہ منصوب آتا ہوتا ہے. نکرہ تو اس ہاں لیے آیا نا کہ مرکب توصیفی بن رہا ہے، ٹھیک صحیح. ہے. تو منصوب ہونا چاہیے اس کو. ہاں، تو ہاں یہاں پہ منصوب آ رہا ہے. منصوب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو منصوب ہے نا. جی لیکن بالکل. ہاں ابھی اس کے بارے میں ہمیں تو پڑھتے ہیں مبنی تھا انشاءاللہ. نا، اس اس کے اس لیے کے بارے میں برفتہ اینڈ پہ سے ہم نے بتایا تھا. اس کے بارے اینڈ پہ بتا رہے ہیں. ابھی یہ دوسرا بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. یا مرکب بن کے لا کا اسم بنے گا، جیسے یہاں پہ مرکب بن کے لا کا اسم بنا نا، اسی جی طرح وہاں پہ تو دو آ نہیں سکتے تھے نا، دو زبر، تو اس لیے یہاں پہ دو آئے. تو یہ مرکب توصیفی بن کے بن رہا ہے. ذاہب خبر ہو گئی اور یہ اسم ہو گیا. بہرحال لا کا اسم منصوب ہی ہوگا، چاہے دو زبر سے ہو چاہے ایک زبر سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے مبنی بر فتح ہو. اب تیسری صحیح. صورت پہ آ جائیں. اس صورت میں بھی یہ منصوب ہی ہوتا ہے. مفرد نکرہ، اس کا جو ہاں ہے وہ مفرد نکرہ ہے. ہاں. اب یہ جو ہے نا، یہ وہ والا لا نفی جنس جو میں نے آپ کو الگ کر دیا ہے. اس صورت میں یہ مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے، یعنی جس اسم کی جو نصب کی علامت ہوتی ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے لا رجلا فی الداری، ہوں. لا رجالا فی الداری. اس کا مطلب سمجھیں. ابھی مبنی بر فتح تو سمجھ گئے نا. جی مبنی بر فتح کہہ دیتی ہوں میں، مبنی بر علامت نصب کہہ دیا. وہ تھوڑا آسان ہے یاد کرنا، مبنی بر فتح. یہ بھی آسان ہے، یہ آپ کو آسان لگتا ہے تو اس کو یاد کر لیں. تو مبنی بر فتح ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا، یعنی جس اسم کی جو علامت ہوتی ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اب واحد جو ہوتا ہے اس کے واحد اور جمع مکسر کی حرکت سے اعراب آتا ہے نا، جی تو وہ حرکت سے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جی نسبی حالت کس سے آتی ہے؟ واحد اور جمع کی کس سے آتی ہے؟ حرکت سے آتی ہے. تو وہ اسی طرح آ رہی ہے لیکن ایک زبر سے آ رہی ہے، مبنی بر فتح.
ٹھیک ہے. مبنی بر فتح ہی اس کو بولا جاتا ہے. واحد اور جمع مکسر اسما کی نصب کی حالت جو ہوتی ہے نا، واحد اور جمع مکسر یہ بتائی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، جی. نصب کی علامت فتح ہوتی ہے. اب مثنیٰ کی دیکھیں. ہوں. مثنیٰ کی جب نصبی حالت لائیں گے تو وہ لا کیسے آئے گی؟ رجل لا رجل نہیں آئے گی، کرداری. نصبی لانی ہے نا. جی. تو رجولانی تو نہیں لا سکتے، وہ تو رفعی جی. حالت ہو جائے گی. تو ہاں. جیسا اسم ہوگا اس کی جو بھی نصبی حالت ہوتی ہے ویسے لانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے مثنیٰ اگر بنایا ہے اس کا اسم تو پھر آپ کو رجلین لانا پڑے گا. اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ یہ جمع بنایا آپ نے، جی. جمع بنایا تو آپ نے لا بسم اللہ حارسینہ لا. حارسینہ. ہاں. حارسونہ نہیں لا سکتے. خبر آپ کی دیکھیں کسی طرح بھی آ سکتی ہے، مرفوع بھی آ سکتی ہے، جار مجرور بھی آ سکتی ہے. لیکن یہ والا جیسا اسم ہوگا ویسے اس کی، اسی کو کہتے ہیں مبنی بر فتح. مبنی بر فتح کا مطلب وہاں پہ کیا ہے؟ دو زبر آ رہے ہیں نا اوپر، کبھی جی. مضاف بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں مبنی بر فتح آ رہا ہے. اسی کو آپ کہیں گے لا نفی جنس. آپ دیکھیں یہ والا لا طالباتی. آگے بتایا نا انہوں نے، ہم، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم اسما کی نصب کی علامت یا ہوتی ہے، جو ہوتی ہے نا. پہلے انہوں نے بتایا تھا. ہم، ہاں. وہ میں نے آپ کو اب بتا ہے دیا. لا طالباتی ہم، مجتہدات ہم، جمع مؤنث سالم اسما کی نصب کی علامت کسرہ ہوتی ہے. ہم. سمجھ آ؟ جی. تو طالبات. طالباتی لائی ایک زیر کے ساتھ، دو زیر نہیں لا سکتے کیونکہ یہ لائے نفی جنس ہے. یہ مبنی بر فتح ہے، اس پر ایک ہی یہ زیر نہیں ہے، یہ نسبی حالت ہے، منصوب ہے یہ جی. ایک زیر کے ساتھ. ایک ذریعے کے ساتھ. جیسا اسم ہوگا ویسی اس کی نسبی حالت ہوگی اور ایک حرکت کے ساتھ آئے گا. رجال لن تو نہیں آیا، جی. رجو لن تو نہیں آیا. کیا ہے؟ لا رجو لا آیا نا، زبر آیا. لا رجلا. رجو لن نہیں آیا، رجال لن نہیں لا. آیا، صرف ایک زبر کے ساتھ آیا. یہاں پر بھی آپ کا یہ مبنی بر فتح ہے، یہاں پہ بھی مبنی بر جمع کی حالت میں، اور یہاں جمع. 5 ہی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو ساری آج سامنے آ گئی ہیں. میں کب سے 5 چیزیں پڑھا رہی ہوں آپ کو انگلیوں پہ. کوئی بھی اس میں اٹھائیں گے تو اس کی 5 حالتیں ہوں گی، واحد، مثنیٰ اور 3 جمع، 5 ٹوٹل. جی. اور ہر ایک کی اعرابی حالت ڈفرینٹ ہوتی ہے. واحد اور جمع مکسر کی ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی. اور ان پہ حرکت کا اعراب آتا ہے زیر زبر پیش سے. اور جو باقی جو مثنیٰ اور جمع مؤنث سوری جمع مکسر کیا ہے، جمع مذکر سالم واحد ہے مؤنث. نہیں، جمع مذکر سالم، ان دونوں کی حرف سے اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی حرکت سے آ رہا ہے لیکن اس کا نسبی حالت میں تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا. واحد اور حرکت کا تو آتا ہے لیکن واحد اور جمع مکسر کی طرح تو نہیں آ رہا نا، 3 تو شکلیں نہیں بدلی کر رہا نا. جی. اور نہ اس کی حالت نسبی والی جو ہے وہ زبر سے آ رہی ہے بلکہ زیر سے آ رہی ہے. تو یہ آپ کو سب پتہ ہے، صرف آپ نے ایک حرکت لانی ہے. آپ کو پتہ ہے طالبات آئے گا تو لا کے لائے نفی جنس لانا ہے، تو اس طالبات آئے گا تو اس کو ایک زیر کے ساتھ نصب دینا ہے، زبر کے ساتھ تو نہیں دیں گے نا. طالبات تو نہیں کریں گی نا، جی. حرکت سے آ رہا ہے تو آپ زبر دے نہیں، اس کی ڈفرینٹ ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے، چیزیں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اچھا، اب آگے پڑھیے جمع مؤنث سالم اسما کی یہ تو پڑھ نصب کی لیا نا. علامت ہاں. کسرہ، ایسا یہ ہوتی انہوں ہے. نے بتا دیا. اب اگلا پڑھے لائے لائے نفی جنس. نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو لائے نفی جنس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. باطل اور کا مطلب اس سمجھتے ہیں نا؟ کینسل. اب پتہ چل گیا نا کہ کینسل ہو جاتا ہے، جو ہم نے پچھلے پڑھا ہے. باطل کا مطلب حق اور باطل ہوتا ہے، لیکن یہاں باطل کا مطلب کینسل ہے. ٹھیک ہے، کینسل ہے. یعنی وہ اس اپنا عمل صورت نہیں میں. کر پاتا. جی. لائے اور اس نفی صورت جنس کا میں. اسم اگر معرفہ، اب دیکھیں ابھی تک کیا آ رہا تھا؟ مبنی بر فتح آ رہا تھا نا، یا پھر مضاف تھا تو اس کے اوپر ایک زبر آ رہی تھی. اور اگر مضاف نہیں تھا، مرکب توصیفی تھا، تو وہ آپ کو اس کو ہم مشبہ وہ کہتے ہیں نا، مشبہ مضاف جو ہے. دیکھیں 3 صورتیں آپ نے پڑھی، دیکھیں پہلی والی مضاف تھی، دوسری مشابہ مضاف تھی. مشابہ یعنی مصطفی. یہ بھی مضاف کے مشابہ کیوں، حالانکہ مضاف تو نہیں ہے، یہ مرکب اضافی تو نہیں ہے.
لیکن جس طرح اس کو ضرورت ہوتی ہے نا مضاف الیہ کی، اسی طرح اس کو بھی اگلے والے اسم کی ویسی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی یہاں پہ مرکب اشاری بھی آ جائے، اب اشارہ کو بھی مشار الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، بالکل. اکٹھے ہی آتے ہیں. پھر اس طرح مرکب عطفی ہے، ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ کو وہی بتا رہے ہیں کہ جب مرکب بن کے آئے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا. یہاں تو مضاف ہونے کی وجہ سے ایک زبر آئی ہے، یہاں پہ مضاف نہیں بن رہا اس لیے دو زبر آئے. دو زبر آئے تو پھر الف بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور خبر مرفوع ہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو یہ آ گیا نا تیسری والی چیز، مفرد نکرہ. مفرد نکرہ، یہ مفرد نکرہ ہے، اس کو نکرہ ہی کہیں گے لیکن یہ مبنی بر فتح ہے. یہ اس طرح کا نکرہ نہیں ہے کہ دو زبر لگا دو یا دو زیر لگا دو یا دو پیش لگا دو، وہ والا نہیں ہے، مبنی ہے یہ. تو اوپر والے میں اور اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس کا جیسا اعراب ہوگا ویسے ہی آئے گا، اور ایک زبر کے ساتھ ایک حرکت منصوب آئے گا، یعنی ایک حرکت کے ساتھ. اس کے بعد یہاں پر آپ پڑھیں، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو ابھی تک کیا تھا؟ ابھی تک کیا نکرہ. تھا؟ نکرہ. کیا تھا؟ اوپر پڑا تھا نا نکرہ کیا تھا، یہاں پہ پڑا تھا نکرہ تھا نا، کہاں پڑا تھا میں؟ وہ ہے بھی یا نہیں بھی، وہ تو ایک اس سے آئے گا حرکت سے، تو پھر نکرہ کیسے بولیں گے؟ نکرہ تو نہیں بول سکتے نا ہم. بس نہیں منصوب بتایا ہے اس میں نہیں پہلے. نہیں، منصوب نکرہ بتایا، ابھی بتایا، یہ بتایا ہم نے یہاں پہ. ایک منٹ. لائے نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو لائے نفی جنس ابھی ہم کا پڑھ عمل رہے ہیں باطل ہو نا. جاتا ہے، کیونکہ ہاں معرفہ ہو گیا نا آپ کا اسم. لا جی. زیدن آ گیا نا، ہاں. تو ابھی عمل کس پر اس صورت باطل میں ہوگا؟ لا زیدن پہ کی ہی باطل تکرار ہو گیا نا، دوسری مرتبہ ضروری ہوتی ہے. اسم پہ ہی باطل ہوا ہے نا. جی. جو اس کا لا کا عمل تھا کہ اس کو کیا کر رہا تھا، اپنی بار فتح کر رہا تھا نا. جی. ہم۔ تو وہ باطل ہو گیا، اور اس صورت میں لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہے. ضروری یعنی ہوتی ہے. ہاں، لا کی تکرار بھی ضروری ہے. اس کو لائے مقررہ کہتے ہیں. مقررہ جیسے مقرر ارشاد ہوتا ہے نا، یہ والا جی. مقررہ لا حول ولا قوت. تو دوسرا معرفہ کے ساتھ دوسرے معرفہ کے، ادھر معرفہ ہو تو ادھر بھی معرفہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، کیونکہ اس کا نبی مبنی بر فتح نہیں آیا نا، لائے نفی جنس تو ہے لیکن اس کا اسم معرفہ آ گیا نا، تو اس کی تکرار کرنی پڑے گی لازم. لائے نفی جنس کی خبر جب اللہ کے بعد واقع ہو. باجی یہ والا پوائنٹ سمجھائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اس میں تو زیدون آ گیا، اس میں تو تنوین آ گئی ہے، اور ہم ہائے، نے تو یہ نکرہ تھوڑی ہے، معرفہ ہے یہ. معرفہ ہے. اچھا صحیح ہے، تو اس کا ہو گیا ٹھیک. لائے نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو جائے تو عمل باطل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پہلے کیا تو تھا؟ عمل نکرہ تھا نا، میں یہی سمجھانے کی تو کوشش کر رہی تھی. پہلے نکرہ منصوب تھا نا، صحیح. اوپر اوپر لکھا ہوا ہے، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن یہاں پہ میں نے پڑھا ہے ابھی کہ نکرہ منصوب ہوتا ہے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، اس صورت میں بھی یہ منصوب ہوتا ہے، لیکن اس میں ابھی نکرہ منصوب میں یہاں پڑھ کے گئی تھی. نکرہ منصوب لا غلام رجل. منصوب ہی ہے، کیونکہ ایک نہیں ضمیر نہیں، نکرہ منصوب ہے، نکرہ منصوب ہے، میں نے خود پڑھا ہے نا. یہ نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے لائے نفی جنس کا. میم یہ نیچے مفرد نکرہ آ رہا ہے نیچے اس میں. ہاں یہ مفرد آ رہا ہے نا، کہ تو نکرہ ہی ہے نا. مفرد تیسری وہی تو صورت میں لکھا ہوگا، ظاہر ہے تیسری صورت میں لکھا ہوا ہے نا. نکرہ. ہاں یہ مفرد، ہاں یہی تو میں بتا رہی تھی نا، مفرد نکرہ. آپ لوگ مانتے نہیں ہو. لا رجلا یہ مفرد نکرہ ہے. نکرہ کیسے ہے یہ؟ نکرہ کیسے ہے؟ معرفہ کیسے ہے؟ مجھے یہ بتائیں. جی الرجل ہوتا، الرجلہ تو معرفہ ہوتا، رجلہ ہاں ہے نا، ہاں، الف لام ہوتا تو معرفہ ہوتا، الف لام یا ہوتا تو زیدن ہوتا تو معرفہ ہوتا، زیدون تو ہوں. معرفہ پراپر ہوتا. نہیں. تو ہاں اس نکرہ میں ہی ہے نا. نکرہ اصل ہے. جی ہاں، رجل تھا نا وہ، جی تو رجلہ ہو گیا ہے. رجل لا یہ اس ہو کی گیا، وجہ وہ سے بھی ایک اس کا زبر کے ایک ساتھ ڈراپ ہوا، ہوا ہوا ہے. ایک زبر کے ساتھ ہوا.
तो मुफरद हुआ और नकरा हुआ। मुफरद का मतलब क्या है, ये मुजाफ नहीं है। यहाँ पे जो मुफरद लफ्ज आ रहा है ना, मैं आपको बताऊं, मुफरद तीन तरह से आता है। एक तो मुफरद होता है जो कि वन वर्ड होता है, ठीक है। एक मुफरद वो होता है जो वन वर्ड होता है, अल आलमीन, मोमिनून, मोमिनीन, वो एक मुफरद होता है, वन वर्ड। चाहे लफ्ज के मीनिंग जो है कुछ भी हो, मुस्लिमात, वो मुफरद है। ये एक जबर क्यों आया है? एक सेकंड में, पहले जो बात करी मैं कर लूं फिर मैं बताती हूँ। तो मुफरत के तीन मीनिंग होते हैं। अगर ये जमा के मुकाबले में आ जाए तो उसका मतलब होता है वाहिद, ठीक है। जी। मुरक्कब के मुकाबले में आए तो मुफरत का मतलब होता है वन वर्ड। मुरक्कब के मुकाबले, ये बातें नोट करें, अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत कंफ्यूज। मुफरत मुरक्कब के मुकाबले में आता है, मुफरत जमा के मुकाबले में आता है, उस वक्त उसका मतलब सिंगुलर होता है। और मुफरत मुजाफ के मुकाबले में आया आज। बस ये तीन ही चीजें हैं, बस याद कर लें। मुफरत मुजाफ के मुकाबले में आ गया, ठीक है। ये मुफरत किसके मुकाबले में आया, किसके मुकाबले है, मुजाफ के मुकाबले में आया, यानी यहां पर ये मुजाफ नहीं बन रहा, जी। तो ये मुफरद मुजाफ के मुकाबले में आया है। यहाँ पे ये मुजाफ नहीं बन रहा, ये सिर्फ एक ही है, ये मुफरद तो है ना, लेकिन मुजाफ नहीं है। ये फिदारी जो है, इसकी खबर अल्लाह की ना, लाइन नफी जी। जिन्स की, जार हम्म। मजरूर, ये भी खबर है। इसका इसम जो है एक नकिरा है और एक जबर के साथ मंसूब है। रजुलन भी हो सही सकता था। सही। मतलब असल में तो ये जो है वो रजूलन ही है, लेकिन क्योंकि लाए नफी जिन्स लगा है इसलिए हमने एक ड्रॉप कर दिया इसमें से। तो ये जो है वो मुफरत और नकरा जो है वो है ये, ऐसे ही है ना बाजी? आपने क्यों क्या बताया कि ये रजुलन था, लेकिन उसके बाद क्या बोला आपने? मैंने कहा इस पे दो से होगा ये जो नकरा होगा, लेकिन ला नफी जिन्स लगा है ना, इसके आगे ला नफी जिन्स लगा हाँ, हुआ तो है, उसकी वजह से एक जबर आई है ना। उसकी वजह से एक ड्रॉप हो गया। हाँ, जैसे आप देखें ना, हामिद दोनों होता है, तो आप जब जी। या लगाते हैं तो क्या होता है, या लगाते हैं तो हामिद दूर रह जाता है ना, जी मोहम्मद बिल्कुल। दूर रह जाता है, वाला दूर रह जाता है। अब ये मबनी बिल्कुल। बट दम्मा कहते हैं इसको। ये भी पहले नकरा ही नकरा था या मार्फा था, वाला दुन भी तो हो सकता है, रजुलन भी हो सकता है। जब आप या लगाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक दम्मा रह जाएगा ना। जी या वाला दो हो जाएगा। हाँ, तो पहले नकरा था और अब मबनी बट दम्मा हो गया। इसी तरह ये भी रजुलन था, अब ये मबनी बर फता हो गया। सही सही, अब ये ठीक है बाजी। मुफरत जो किसके मुकाबले में आ रहा है, मुजाफ के मुकाबले में आ रहा है। ऊपर मुजाफ था ना, जी। यानी तीन सूरतें हैं। एक एक सबसे पहले मुजाफ सूरत है, दूसरी मुशाबा मुजाफ, और तीसरी मुफरद नकरा है। जी सही। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, थोड़ा लगता तो है मुश्किल, तो इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ जानते हैं। बिल्कुल। बेसिक स्टेज हमने पहले पढ़ी हुई है ना, सब जानते हैं लाइन ऑफ एजेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका इसम क्या होता है, उसकी खबर क्या होती है। कितनी मिसालें हैं हमारे पास कुरान में खाली। सबसे पहले ला रईब फी, उसमें फी ही क्या है, खबर है उसकी। और रईबा क्या है, नकरा मुजाफ है, ये मुजाफ सॉरी कह रही हूँ, नकरा मुफरद है ये। ला रईबा, मुफरद नकरा कह लें या नकरा मुफरद कह लें, ठीक है। ला रईबा, ठीक है। ये जब ये सूरत होगी तो ये आपका क्या होगा, ये लाइन ऑफ जिन्स हो। तीसरी ना, तीसरे ये हैं तो सारे लाइन ऑफ जिन्स, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं जो लाइन ऑफ जिन्स नहीं है। हम टॉपिक ही लाइन ऑफ जिन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी तीन सूरतें हैं। जिसको आपने पहले पढ़ा है वो ये वाली आखिरी वाली सूरत थी, ये वाली ला रही बफी वाली, इसको आखिर में बताया हमने, वो वाली पहले बता दी। ये भी लाइन ऑफ जिन्स है, इसका भी तर्जुमा उसी तरह करना है जैसे इसका करना है, ठीक है। इसका भी तर्जुमा उसी तरह करना है, लाइन ऑफ जिन्स की तरह ही करना है। ला गुलामा, लेकिन या मुजाफ बन रहा है, या मुशाबे मुजाफ बन रहा है, या मुफरद नकरा बन रहा है। और फिर इनका जो भी हालत, जैसा भी इसम होगा उसकी वैसी नस्बी हालत लानी है, नकरा लानी है। अच्छा हाँ, नकरा लानी है और एक जबर के साथ लानी है। ये नहीं कि उठा के अलिफ लाम लगा दें और रजुलैनी कर देनी, ऐसा नहीं करना। नकरा लाना है और एक जबर के साथ। अब इस पे जबर तो आती नहीं है ना, तो मैं ऐसी लाइन, इसी तरह इसमें भी एक जबर ले आया, जेर ले आया, अब ये नस्बी हालत है। फिर यहाँ पे ये वाला समझे, मुकर्ररा, ठीक है।
لا ہاں آ رہا ہے اسم اور ہو پھر گیا. لا وہ کے بعد لا دوبارہ آ رہا ہے، تو جو یہاں آئے گا نا اسم وہی آگے آئے گا. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے لا زید فی الداری ولا امر فی الداری، لیکن وہ دوبارہ اچھا ٹھیک. اتنی تکرار بری لگتی ہے نا، تو وہ اسم ہی لائیں. جب یہ معرفہ ہوگا، اب یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، تو ہاں یہاں بھی معرفہ ہے. صحیح. عمل باطل ہو گیا نا، یہ کیا لکھا ہے انہوں نے، عمل باطل ہو گیا. اچھا پہلے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے اس میں خبر میں ہو رہا تھا، اس میں اسم میں ہی ہو رہا ہے. رجولن کو ہم نے رجولا کیا تھا نا، عمل تو ہو رہا تھا نا، ٹھیک ہے. نہیں ہم نے جو پہلا لا انا اور لیسا اور ما جو پڑھا ہے اس کے اندر خبر ہو رہی تھی نا باطل، اس کے اندر جو اسم باطل ہو رہا ہے. اس کو بھول جائیں، وہ الگ چیز ہے، ہم لائے نفی جنس ابھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. لائے نفی جنس جو ہے یہ بالکل الگ چیز ہے، الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اس کی کیا ہوتا ہے، اسم جو ہوتا ہے وہ تین طرح سے آتا ہے، نکرا اور تین مفرد طرح ہوتا ہے سے نا. آتا ہے. یا تو مضاف بن کے آتا ہے، وہ بھی ایک زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے دو زبر تو نہیں مضاف پہ آ سکتے. جی مشابہ جو ہوگا، مشابہ مضاف، اس پہ دو بھی آ سکتے ہیں. یعنی لائے نفی جس کا اسم منصوب ہوتا ہے، پہلے تو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. پھر اس کی جی تین صورتیں ہوتی ہیں، ایک مضاف وہ بھی منصوب ہے، مشابہ مضاف وہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے. راکبن فرسن ہے نا، وہ بھی منصوب جی ہی ہے. بالکل. ہاں تیسری صورت کیا ہے کہ اس میں پھر کیا مفرد ہوتا ہے کہ وہ ایک زبر کے ساتھ آتا ہے اور بغیر آگے کچھ اس کو دوسرے اسم کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مضاف کو ضرورت تھی آگے مضاف الیہ کی، اسی طرح دوسرے جی والے میں بھی اس کو آگے ضرورت تھی نا، مشابہ مضاف میں بھی ضرورت تھی آگے ایک اور اسم کی، ٹھیک ہے. لیکن اس کو جی ضرورت نہیں ہے، یہ اس والے کو ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے بھی آپ نے پڑھے ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا لائے نفی جنس مفرد آ رہا ہے یہاں پہ اور نکرہ آ رہا ہے. یہ تیسری صورت ہم مفرد نکرہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے مفرد. اب اس کا ایکسیپشن بتا رہے ہیں کہ اگر وہ معرفہ ہو جائے، لا کا ابھی تک تو نکرہ نکرہ سب جگہ آ رہا تھا، معرفہ ہو جی جائے بالکل. ہاں تو نکرہ نکرہ نہیں، سوری معرفہ ہو جائے، ٹھیک ہے. لائے تو نفی جنس کا کا اسم اگر معرفہ ہو تو. اب یہ لائے نفی جنس اس کو منسوب نہیں کیا نا، جی تو بالکل یہی عمل باطل ہوا ہے نا. یہی باطل ہوا ہے بالکل. لا کیا کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، لائے نفی جنس اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اوپر جو لا ہم نے پڑھا تھا نفی والا، اس میں تو نہیں تھا، منسوب تو نہیں ہو رہا تھا، اس میں تو وہ جی مرفوع ہی تھا، نکرہ تھا، مرفوع تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ سب جگہ منسوب کر رہا ہے لائن نفی جنس کا جو آگے اسم آ رہا ہے، چاہے مضاف ہے، چاہے مشابہ مضاف ہے، چاہے وہ مفرد جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یہاں نکرہ پہ آ یہ رہا ہے. مرفوع ہو گیا. یہاں پہ یہ مرفوع کیوں ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہے، تو معرفہ. اس کا عمل باطل ہو گیا. اور اس صورت میں پھر آپ کو لا ایک اور لانا پڑے گا، اور وہی اسم مرفوع ایک اور دوبارہ دفعہ لانا پڑے گا، معرفہ ہی لانا پڑے گا یہاں پہ دوبارہ، ٹھیک ہے. صحیح. اب دوسرا پوائنٹ پڑھیں اگر یہ سمجھ آ گئی. لائے نفی جنس کی خبر جب اللہ کے بعد واقع ہو یا لائے نفی جنس پر حرف جر داخل ہو تو بھی لائے نفی جنس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. جیسے لا شجرتن الا مثمرتن. خبر سے پہلے اللہ آ گیا، ہم، یہ لائن جی نفی جنس کی خبر ہے، یہ اسم ہے، جی تو تب بھی عمل باطل ہو گیا نا، منسوب تو نہیں ہوا نا، یہ لائن نفی جنس ہی ہے. لائن نفی جنس جی بالکل. کی خبر جب اللہ کے بعد واقع ہو، اللہ کے بعد خبر آ رہی ہے نا، یہ اسم ہے، یہ خبر ہے. یا لائن نفی جنس پر حرف جر داخل ہو جائے، لائن نفی جنس پر نیچے والے میں حرف جر داخل ہو رہا ہے حرف جر تو اس پہ داخل ہو رہا ہے نا، بلا تاخیر. ہاں بلا تاخیر، تو اس پر داخل ہو رہا ہے. لائن تو لائن نفی جنس کا عمل بات ہے. یہ آپ نے رٹنا نہیں ہے، یہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سچویشن ہو سکتی ہے. پھر آپ جی گھبرائیں نہیں نا کہ اچھا بھئی یہ لائن نفی جنس کیسے ہو گیا، یہ تو لائن نفی ہے، اس کے آگے تو یہ آ رہا ہے. یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، تو اس لیے لائن نفی جنس ہی ہے. سمجھ آئیے. اگر یہ جی نکرہ ہوتا، طالب ان ہوتا یہاں پہ، تو پھر تو یہ لائے وہ ہوتا نا، لائے نفی ہوتا نا، پھر اس کی خبر بھی جی منسوب ہوتی ہے آگے، ایسے ہی ہم، پڑھا ہے ہم نے اوپر. لیکن یہ لائے نفی جنس ہے اور اس کا عمل باطل ہو گیا کیونکہ یہ معرفہ ہے. جی اب یہاں پر جی سمجھ آ گئی یہ والی بات کہ خبر سے پہلے اللہ آ گیا ہے، یا پھر جی کیا ہوا ہے
کہ یہ بھی خبر ہی ہے وہاں پہ حرف تاخیر کی، جر آ گیا، بھی آ گیا بلا تاخیر۔ اس بلا کے بعد تاخیر۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو بھی لائے نفی جنس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں بھی لا کو مقرر لایا جاتا ہے، جیسے لا فیہا غول ولا ہم ینزفون۔ اچھا یہاں پر یہ بات سنیں، یہ تو خبر پہ تو اللہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، واقعہ جی ہو یہ تو سمجھ آ رہا ہے، یا لائے نفی جنس پر حرف جر داخل ہو جائے۔ اب یہ لائے نفی جنس ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جی اسم ہے، اور اس پر یہ بی آیا ہے، اس کو سمجھیں، لائے نفی جنس سے پہلے بی آیا، ٹھیک ہے۔ حضرتو فعل ہے، یہ صحیح خبر ہے یہ مقرر، میں حاضر ہوا یہ فعل ہے، خبر مقدم ہے، صحیح فعل اور فاعل مل کے خبر مقدم ہے، اور جو اس کا لائے نفی جنس جو ہے وہ آپ کا بعد میں آیا ہے، اور پھر اس کا کیا ہے، اس کے جو لا تھا اس کے بعد بی بھی داخل ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ لا ہے، لائے نفی جنس ہے، یہ اس کی خبر ہے، اس سے پہلے بی آ گیا، تو اب اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہوا ہے، باطل ہوا ہے۔ عمل کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ باطل ہو گیا، لا مجرور ہو گیا نا، مجرور ہو گیا۔ بی لا تاخیر ہے۔ میم عمل باطل ہونے سے میننگز میں کیا فرق آئے گا؟ میننگ میں تو کوئی فرق نہیں آتا، میننگ وہی رہتا ہے، اس میں زور تو پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، صرف وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں آتا، صرف لکھنے میں فرق آتا ہے، مانوی اعتبار سے اس میں فرق نہیں آئے گا، مانوی اعتبار سے وہ لائے نفی جنس ہے تو پورا اس کا وہی پروٹوکول ہوگا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں آ سکتا ہے، آپ کو تو یہی صورت پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید میں بھی یہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ کو ساری پتہ ہے، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، جب مرضیت دیکھیں کریں جو بھی مطلب رول میم ایسے ہوگا جیسے یہ ہے کہ لا زیدن فی الداری، گھر میں کوئی بھی زید نہیں ہے اور نہ کوئی عمر ہے، نہ کوئی، ایسے ہوگا؟ نہ ہی عمر ہے، ٹھیک ہے ہی لائیں گے نا، ٹھیک ہے میم، سمجھ آ گئی۔ صحیح ہے، جیسے ہم کرتے ہیں ویسے بھی ایمفیسائز کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سمجھ آ گیا، لائے نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے، فاصلہ آ گیا ہے تو بھی لائے نفی جنس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں بھی لا کو مقرر لایا جاتا ہے، لا کو دونوں طرف سے لایا گیا ہے، اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ کیا ہے، فیہا ہے، یہ لا ہے، یہ اس کا اسم ہے، اور اس کا عمل باطل ہو گیا، منصوب، غولا نہیں آیا، لا غولا نہیں آیا، لا غول آیا، ٹھیک ہے، عمل باطل ہو گیا، غولن بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، کہ غولن نہیں آ جاتا، غولن بھی تو آ سکتا ہے نا، لیکن کچھ بھی نہیں، نہ مضاف ہو رہا ہے، تو اس کو اصل میں تو آنا چاہیے تھا غولا ہی، لیکن بیچ میں یہ آ گیا، دڑاڑ پڑ گئی، دور ہو گیا، فاصلہ ہو گیا، تب یہ اس کا عمل باطل ہو گیا، ولا ہم ینزفون، یہ پرانی آیت ہے، پوری قرآنی اور ولا ہم ینزفون، تو لا کا اسم ہو گیا، مرفوع ہے، یہ مرفع ہے، ینزفون خبر ہے، تو یہ لا مکررہ پھر دوبارہ آ رہا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لینا، مجھے نہیں ابھی اس کا ترجمہ صحیح آ رہا، میں نے دیکھا بھی تھا لیکن میں بھول جاتی ہوں پھر کیا تھا اس کا، کیونکہ اتنا کم پڑا جاتا ہے، ایک ہی بار آیا، غولن ولا ہم ینزفون، ینزفون، کون نکالے گا جلدی سے ترجمہ، کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا بس اتنے ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر ندا تو بہت آسان ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے، ایک ساتھ اور ملا لیں گے اس کے، ٹھیک ہے، جی بھائی، ہاں کافی اتنا، اسی کو عزم کریں، تھوڑا دیکھیں، لائن نفی جنس پڑھا ہے ہم نے، اور اس سے پہلے کیا پڑھا ہے، ما ولا کا اسم، ما مشابہ باللہ ما، سا۔ ہاں ما ولا مشابہ باللہ سا، ایکسیپشن بہت ہے نا، میم جی اس کا میننگ ہے نہ اس سے سر درد سر ہاں ہوگا یہی ہے اور شراب نہ کے وہ بارے اس میں، سے بہکیں گے۔ ہاں ہاں یہ 30th پارے میں آتا ہے نا، تو وہ چھوٹی صورتیں جو ہے نا ان میں آتا ہے کہ سر درد ہوگا نہیں، دیکھیں بالکل ڈفرنٹ ترجمہ ہے، غول، سورہ صحیح ہے، صافات کا ہے میم۔ ہاں سورہ صافات میں آتی ہے، چلیں ٹھیک ہے، اوکے، ترجمہ میں پتہ چل گیا، چلیں، اور میں بند کر دیتی ہوں، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सिस्टर जज़ाकल्लाह। नुज़रत मौजूद है। सिस्टर वालेकुम नुज़रत, आपको अस्सलाम। पता लगा इनकी वालदा का, सिस्टर नुज़रत का? मैं भी मैसेज नहीं कर सकी वीकेंड पे, मैं इतनी बिजी थी, कितने लोगों को मैंने जवाब नहीं दिए और मैं कुछ भी नहीं, मैंने कहा ग्रुप में डालूंगी। इन्होंने दुआ भी भेजी थी पढ़ने के लिए, तो मैं आज इंशाल्लाह डालती हूँ। सही है। ठीक है बाजी। क्या हुआ मैम? नुज़रत की वालदा फौत हुई ना, सिस्टर नुज़रत हमारे पास जो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, मग़फ़िरत करे और आगे की दर्जात बुलंद करे अल्लाह ताला। आमीन। सबको जाना है, सब अपनी अपनी लाइन में लगे हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल। दो राय है ही नहीं।